ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے رانا صاحب آپ لوگ سہیل آفریدی صاحب کو سی ایم بننے دیں گے, الیکٹ کرنے دیں گے, یا آپ پیپلز پارٹی, جے یو آئی, اے این پی, باقی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر کوئی ایسا اتحاد بنائیں گے؟ آپ کے پاس 52 کا نمبر ہے, ان کے پاس جو ہے وہ 92 کا نمبر ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے. کیا آپ لوگ کوئی ایسا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کی سی ایم شپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالیں, کنسیڈرنگ کہ ای سی پی نے پاکستان تحریک انصاف کے سارے ممبران کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کی جو صوبائی پارلیمانی پارٹی ہے اس میں بڑی شدید گروپنگ ہے, اور پچھلے 1.5 سال میں وہاں پہ جس قسم کی گورننس ہوئی ہے اور جس قسم کا ایک دوسرے کو انہوں نے جو ہے وہ لتاڑا ہے اور جس سلوک کا جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے, تو اس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں اور بہت زیادہ بیڈ گورننس ہوئی ہے, کرپشن میں, نان پرفارمنس میں. یعنی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے بہت زیادہ جو ہے وہ ناخوش اور ناراض ہیں. تو اس لیے اس بات کے چانسز ہیں کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ گروپنگ کا شکار ہو کے کوئی ایک گروپ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ پھر مشکلات پیدا ہو جائیں. تو لیکن آپ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے دیں گے یا نہیں بننے دیں گے؟ سوال تو یہ ہے. نہیں, دیکھیں, اس میں اگر کوئی گروپ ان کا علیحدگی اختیار کرتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ جو میری انفارمیشن ہے کہ 52 ممبرز ہیں اپوزیشن کے, 92 ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے, یعنی 40 کا ڈفرنس ہے. بالکل. تو اگر 20-21 لوگ جو ہیں وہ ایک اپنا گروپ بنا کے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے ہو سکتا ہے. لیکن یہ میں ایک تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی اس بارے میں کوشش کر رہے ہیں یا یہ ہو جائے گا یا اس بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے. بہرحال یہ ابھی چیزیں جو ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن, ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے یا سوچ کی انڈر کنسیڈریشن. لیکن امکانات ہیں, کتنے سارے لوگ آپ لوگوں کے پاس آ جائیں, پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آ جائیں, کنسیڈرنگ وہ ایک جماعت ہے, یہ کوئی سینٹ کے انتخابات بھی نہیں ہے جہاں چھپ کر ووٹنگ ہوتی ہو. تو اس کے امکانات موجود ہیں کہ آپ لوگ مل کر واقعی میں اپنا سی ایم لیں؟ دیکھیں, بڑے روشن نہیں, امکانات تو بڑے روشن ہیں. اس کی وجہ جی اتنی بیڈ گورننس, اتنی کرپشن, کوئی دھیلے کا کام نہیں کیا انہوں نے. لوگ سخت مایوس ہیں اور الٹا جو ہے وہ اب طالبان کی سپورٹ شروع کر دی ہے, دہشت گردوں کی سپورٹ شروع کر دی ہے. تو لوگوں کے لیے تو انہوں نے صوبے کو جہنم بنا دیا ہے. تو اس لیے اس بات کے چانسز تو بڑے روشن ہیں. لیکن سوران صاحب, پھر آپ کا اپنا تجزیہ چاہیے مجھے. حکومت پی ٹی آئی کی بن رہی ہے یا حکومت آپ لوگوں کی بن رہی ہے جو کہ اپوزیشن ہے کے پی کے اندر اور وفاق میں حکومت ہے؟ دیکھیں, میرا یہ کہنا جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھے جو ہے وہ معنوں میں یا ٹیسٹ میں لیا جائے گا. لیکن میں یہ بات بالکل پوری طرح سے مجھے یقین ہے, یا پولیٹیکلی میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے کافی مشکلات جو ہے وہ ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مشکلات ایک اور جگہ پر بھی ہیں رانا صاحب, وہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان, آبویسلی سارا پرپس تو یہ ہے نا کہ کے پی کے اندر دہشت گردی کم کی جائے, گڈ گورننس لے کر آئی جائے. اب 14 نکات نیشنل ایکشن پلان کے ریوائزڈ والے کے اندر ہیں. ایک نکتہ فوج نے کرنا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے, دہشت گردوں کا کلا کما. باقی 13 نکات سیاستدانوں نے کرنے ہیں. بیانیہ جو ہے وہ بنانا ہے, وہ حکومت نے بنانا ہے. وہ کب ہوگا؟ 13 نکات کب پورے کیے جائیں گے رانا صاحب؟ دیکھیں, یہ سیاستدانوں کا کام ہے, میڈیا کا کام ہے, سول سوسائٹی کا کام ہے, حکومتوں کا کام ہے, صوبائی کا, مرکزی کا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حکومت کا کام ہے اور حکومت نے کرنا ہے. یہ تمام اداروں نے کرنا ہے. سول سوسائٹی نے سب سے بڑھ کے کرنا ہے. میڈیا کا اس میں بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے. تو یہ سبھی کو دیکھیں, یہ دہشت گردی کے متعلق تو کوئی ابہام ہونا نہیں چاہیے. یہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں اور یہ ہمارا دشمن ملک جس نے ہمارا وجود ہی نہیں تسلیم کیا پچھلے
70 سال سے 77 ایئر ہو گئے ہیں، تو یہ اس کا یہ سارا کیا دھرا ہے. تو اس کے اوپر تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی جو ہے وہ کوئی ڈاؤٹ ہونا چاہیے، اور سب کو سول سوسائٹی کو سب سے بڑھ کے، اس سے بڑھ کے میڈیا کو، اور پھر پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس کے بعد پھر حکومت بھی، بالکل حکومت کی بھی بہت مین ذمہ داری ہے. تو سب کو جو ہے وہ اس بیانیے کو جو ہے وہ بنانا چاہیے. اور بیانیہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہ ملک دشمن لوگ ہیں. بیانیہ نہیں رہنا چاہیے. رانا صاحب آئی اگری، سب کو بیانیہ بنانا ہے، ہول آف دا نیشن اپروچ جس کی میں پہلے بھی بات کر رہی تھی، بٹ بیانیے سے بڑھنا چاہیے. پرائم منسٹر نے کہا انف از انف. اب انف تو بہت پہلے ہو چکی تھی، انف تو 2014 میں بھی ہو چکی تھی، انف تو اس سے آگے بھی ہو چکی تھی. سو اب ہم واقعی میں جو دہشت گرد ہیں ان کا سر کب کچلیں گے بیانیے سے آگے بھی؟ ہاؤ کین وی ڈو دس ایز ویل؟ دیکھیں، آزادی کی قیمت جو ہے نا وہ تو ہر وقت ادا کرنے کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے اور ادا کی جانی چاہیے. جو قومیں اپنی آزادی کی حفاظت نہیں کر سکتی یا آزادی کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتی، وہ پھر مٹ جاتی ہیں دنیا کے نقشے سے. اور پاکستان کی ہماری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم اپنے وطن پہ جو ہے وہ مر مٹنے کا جذبہ جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو یہ جذبہ جو ہے یہ تو بہر صورت قائم رہنا چاہیے. اور ہمارے شہداء کے جو ورثاء جو یہ پچھلے 2 دن میں جو ہے وہ ہمارے بڑے ہائی رینک، بڑے خوبصورت جوان جو ہے وہ وطن پہ قربان ہوئے ہیں، تو ان کے بہن بھائیوں کی، ان کے ماں باپ کی، ان کے عزیز و اقارب کی آپ گفتگو سنیں کہ وہ کتنے حوصلے میں ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اس قربانی کو جو وطن کے اوپر ان کے پیاروں نے دی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے اپنا فخر محسوس کیا ہے اور وہ مطمئن ہے. تو اس لیے یہ تو اس وقت تک ہے جب تک ہم آزاد ہیں، ہم قائم ہیں، ہمارا وجود اللہ تعالیٰ ہمیشہ تا قیامت قائم رکھے. تو اس کی حفاظت کے لیے یہ جذبہ تو ہمیں ہر وقت ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جب تیار رہنا چاہیے. باقی جب تک ہندوستان ہے، ایک بڑا ملک ہے، ہم سے کوئی 10 گنا بڑی اکانومی ہے، 5 گنا بڑی آبادی ہے، جب تک وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، جب تک وہ آپریشن سندور چلاتا رہے گا اور مودی جیسا ایک یعنی جو ہے وہ جنونی آدمی وہاں پہ برسے گزار رہے گا، تو اس وقت تک ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ان حرکتوں سے وہ باز نہیں آئیں گے. اور ہمیں یہ ہے